السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا اپنا بھائی دوست وقار وکی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ احادیث شیئر کرنے لگا ہوں، ویڈیو کو پلیز پورا دیکھیے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل و محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں آگ پر بھون دیا جائے۔ اور خبردار کبھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے کثرت نماز چھوڑ دی تو اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہوگی جو اللہ کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان بندوں کے لیے ہے۔ اور خبردار کبھی شراب نہ پینا، کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ ڈالتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو داہنے پاؤں سے شروع کرے، اور جب نکالے تو بائیں سے شروع کرے۔ ہونا یوں چاہیے کہ داہنا پاؤں پہننے میں پہلا ہو اور نکالنے میں آخری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا نام جس پر روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں شرمندگی ہوگی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، تحریر کرنے والے اور صدقہ نہ دینے والے پر لعنت کی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوحہ گری سے منع فرماتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کو جنت پسند ہے تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر گناہ میں جتنا چاہے اور جب چاہے اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ کا مواخذہ دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے، اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کے مشہور پہاڑ احد پر چڑھے تو وہ خوشی کے مارے ہلنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر اس پر مارا اور فرمایا، ارے احد تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ پیش کیا کہ میرے لیے مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ، مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں، تاکہ جب میں بھوکا رہوں تیری طرف زاری کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب پیٹ بھروں تو تیرا شکر ادا کروں، تیری تعریف کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کو حسن اتفاق سے خاص اس گھڑی میں خیر اور بھلائی کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان پیدل چلا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے
پیادہ پا چلنے کی نظر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی جان کو تکلیف دینے سے بے نیاز ہے اور اس بوڑھے کو حکم دیا کہ سوار ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب ایمان اچھی اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر نفل پڑھتے ہیں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کی نماز میں شبہ ڈالتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ جب تم میں سے کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا برا کہنا گناہ ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مسلمانوں کی کون سی خصلت بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلانا اور رہر شاہ شاہد النشا کو سلام کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پاکیزہ تر کھانا جو آدمی کھاتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے اور آدمی کی اولاد اس کی کمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں 100 سے ایک کم، جو ان کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ آنے والے دنوں میں آپ کو انشاءاللہ اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ آپ کا اپنا بھائی وقار وکی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔